بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی تھی، اور والدین کی جو ذمہ داریاں تھیں احادیث کی روشنی کے اندر وہ ہم نے کچھ بیان کی۔ اب ہم والدین کے جو حقوق ہیں اور اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور بندے پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سی جگہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ لقمان کے اندر کہ اگر والدین کافر ہیں اور آپ کو کفر اور شرک کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ نے ان کے کفر اور شرک کی دعوت کو قبول کر کے کفر اور شرک تو نہیں کرنا اور گناہ کے کام میں اپنے والدین کی بات کو نہیں ماننا، لیکن اس کے باوجود آگے فرمایا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا کے معاملے کے اندر یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک آپ نے کرنا ہے۔ تو والدین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت زیادہ تاکید فرمائی، اور حدیث ہے جس کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے، عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک۔ ایک ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب پر ارشاد فرمایا کہ والدین یا تو آپ کی جنت ہیں اور یا آپ کی دوزخ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت گزاری کر کے آپ جنت خرید سکتے ہو، اور آپ کے لیے وہ جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اس طرح کہ اگر آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرو گے، ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے، تو پھر آپ کے والدین آپ کے لیے جہنم کے اندر جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے والدین کی خدمت، اطاعت اور ان کے حکم کو پورا کرنا یہ اولاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت بندے سے راضی ہو سکتے ہیں جب اس کے والدین اس سے راضی ہوں۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا وہ والد کی رضا کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ مطلب یہ کہ جب جو بندہ ایسا ہو کہ اس سے اس کا والد ناراض ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر والد اس سے خوش اور راضی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور یہاں اس حدیث کے اندر والد کا لفظ ہے جو یعنی باپ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے چونکہ جس طرح اور روایات کے اندر ماں کا حق والد سے بھی زیادہ فرمایا گیا ہے، تو اس لیے اس حکم کے اندر والدہ بھی شامل ہے، اور دونوں کا یہی حکم ہے کہ جب ماں باپ بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ بندے سے ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر ماں کا حق جو ہے وہ باپ سے بھی زیادہ ہے، کہ جس طرح وہ بخاری مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی والدہ۔ پھر اس نے سوال کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا کہ امک
ثم امک ثم امک، اور پھر اس نے جب چوتھی بار سوال کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم اباکا، پھر اس کے بعد تیرے والد جو ہیں وہ تیرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور پھر آگے فرمایا ثم ادناک فادناک، پھر اس کے بعد جو رشتہ دار جتنے قریب ہیں اس اعتبار سے وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ والدہ کا حق بندے پر والد سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بھی محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ والدہ کے حق کو اللہ تعالیٰ نے والد سے زیادہ کیا، اس لیے کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر والدہ کے ساتھ والد شریک نہیں ہوتے۔ ایک کام جو والدہ تنہا کرتی ہے کہ بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھتی ہے، حمل کا زمانہ وہ برداشت کرتی ہے، پھر اس طرح ولادت کی تکلیف کو والدہ اکیلے برداشت کرتی ہے، اور اسی طرح دودھ پلانا کی مشقت کو بھی والدہ برداشت ہی کرتی ہے۔ ان تینوں کاموں کے اندر چونکہ والد والدہ کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، اور پھر جو اگلا کام ہے کہ بچے کے لیے اس کی تربیت کرنا اور اس کی ضروریات کا خیال کرنا، اس میں والد اور والدہ دونوں شریک ہوتے ہیں، تو اس لیے والدہ کے حق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے 3 گنا زیادہ فرما دیا۔ اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسا عمل ہے کہ جہاں آخرت کے اندر اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، تو دنیا کے اندر اس کے لیے بڑا وبال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کی جگہ تو آخرت کو رکھا ہے، اور دنیا تو عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، اور اس میں سے یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے کہ جو آدمی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ اس کو دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے حالات کو اچھا کر دیتے ہیں، اس سے پریشانیوں کو تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں، اور جو اسی طرح اپنے والدین کو تنگ کرتا ہے ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو پھر آخرت کے اندر وبال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی بھی اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں، اور وہ بہت سی پریشانیوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ والدین کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا جائے، اور ان کا کہا مانا جائے، انہیں تنگ نہ کیا جائے، ان پہ خوب اپنا مال جو ہے وہ خرچ کیا جائے، اور ان کی خدمت کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑی جائے، کہ اس سے ہماری جہاں آخرت بہتر ہوگی تو دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے سہولت والی اور آسانی والی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے حق کو پہچان کر والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔